شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا، کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی والے بے تحاشا دولت مند تھے، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ اور ان کا ایک سردار تھا جو کہ پنڈت تھا، جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں جو غریب لوگ تھے وہ مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ پنڈت کی بیٹی عمل کر کے، یعنی کالا جادو کر کے، غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لڑکی لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں ان کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ پاک نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کچھ یوں کہ ایک دن وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو اس سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ وہ پنڈت وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے غلاموں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوراً اس کو گھر لے گئے۔ اس کی بیٹی نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا جو کہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ پنڈت خود بھی اتنا بڑا عامل تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا، اتنی طاقت، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکا۔ پھر اس درویش کی آمد ہوئی۔ درویش نے پنڈت کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ درباریوں نے پوچھا، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ درویش نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ درباری بولے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تو آج تک تمہیں یہاں نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، تم کون ہو؟ فقیر نے کہا، میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ درباری درویش کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا، ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ بڑے بڑے حکیم طبیب بلائے گئے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، مالکن، باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا۔ وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے نکل گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے
کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہ سکا۔ پنڈت کی بیٹی غصے میں آ گئی کہ یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی پنڈت کے پیر سے تھوک صاف کرنے کے لیے حکیم آگے بڑھا تو حیران رہ گیا، اور اس نے صاف کرنے کے بجائے اس لعاب کو اچھی طرح سانپ کے ڈسے پر مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس کو صاف کرنے کے بجائے مل رہے ہیں۔ تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی لعاب کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلی حالت میں واپس آ گئی تھی۔ پوری ٹانگ جو زہر سے نیلی ہو چکی تھی وہ اب واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کے قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا، ارے بھائی، وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو بے عزت کیا، وہ یہاں سے کیسے غائب ہو گیا؟ ارے جاؤ جاؤ، اسے جا کر لے کر آؤ، اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اس فقیر کو نہ دیکھا۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر، پنڈت کا حکم تھا تو فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے فقیر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور یہ عربی گھوڑا قبول کریں۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ خدمت گزار یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں کیا اکیلا رہوں گا؟ پنڈت نے کہا، حضور آپ پریشان نہ ہوں، یہ میری بیٹی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ پنڈت نے کہا، میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو میں جو کچھ بھی دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے نا، میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے یہ سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان بچوں میں سے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو آپ اپنا یہ گھوڑا اور قیمتی لباس اور بیٹی اور یہ عالیشان گھر اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا ہوں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں بھی مل جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تو پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا۔ کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آپ کو آزمایا،
हर तरह से जांच लिया। तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में कितनी माहिर है कि यहाँ खड़े खड़े तुम्हें जंगली जानवर बना सकती है? फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमज़ोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बना कर दिखाए, तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने उसकी जादूगरनी बेटी पर एक फूंक मारी तो उसी वक्त वो बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी ना कर पाई। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब से ऊंचा कद उसका था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना चाहती थी कि अल्लाह वाले ने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। थूक क्या था, तेजाब की तरह था, जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर खाक हो जाता। पंडित भागता हुआ आया और दरवेश के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हज़रत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे मुआफ़ कर दें। मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा, आपको आपके मज़हब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फ़कीर ने कहा कि हम किसी को भी ज़बरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, हम उस जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको उसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। पंडित कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में वापस आ जाए तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से मुआफ़ी चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने किया है, आइंदा ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से ठीक कर दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर फूंक मारी और वो वापस अपनी असल हालत में आ गई और फ़कीर से मुआफ़ी मांगने लगी। वो कहने लगी, आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमानों पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे। तो यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया।